صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے طب نبوی کے سلسلے کی روایات شروع ہو رہی ہیں. علاج و معالجہ کے سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہیں، امام ترمذی رحمہ اللہ ان ارشادات کو جمع کر رہے ہیں. ان ارشادات کو پڑھنے سے پہلے 2-3 باتیں ذہن نشین کر لیجیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہیں وہ 2 قبیل کے ہیں، 2 قسم کے ہیں. بعض ارشادات وہ ہیں جن کا پیغام رسانی کے، بعض ارشادات وہ ہیں جو پیغام رسانی سے متعلق ہیں، اور بعض ارشادات وہ ہیں جن کا پیغام رسانی سے کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ وہ دنیاوی امور میں ایک رائے کے طور پر وارد ہوئے ہیں. پیغام رسانی یعنی اللہ کا حکم بندوں تک پہنچانا. پیغام رسانی یعنی اللہ کا حکم بندوں تک پہنچانا. وہ ارشادات جو پیغام رسانی کے قبیل سے ہیں وہی احکام شرعیہ ہیں. جیسے طہارت کے سلسلے کے ارشادات، صلاۃ کے سلسلے کے ارشادات، صوم، زکوٰۃ، حج، نکاح، طلاق وغیرہ سلسلے کے ارشادات، یہ تمام ارشادات نبویہ ان کا تعلق پیغام رسانی سے ہے. یہ پیغام رسانی کے قبیل کے ارشادات ہیں، بس یہی احکام شرعیہ. اور بعض ارشادات وہ ہیں جو دنیاوی امور میں ایک رائے کے طور پر وارد ہوئے ہیں. اللہ کا حکم بندوں تک پہنچانا مقصود نہیں ہے. ہر بندہ اپنی کوئی نہ کوئی رائے رکھتا ہے یا نہیں؟ معاملات میں وہ اپنی رائے دیتا ہے یا نہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جس معاشرے میں رہتے ہیں اس معاشرے کو ملحوظ رکھ کر اپنی کچھ رائے دی ہیں. وہ جو رائے آپ نے دی ہیں ان کا تعلق پیغام رسانی سے نہیں ہے، بس وہ احکام شرعیہ بھی نہیں ہے. طب کی روایات اسی سلسلے کی ہیں. میری بات کو سمجھ پا رہے ہو یا نہیں؟ طب کی روایات اسی سلسلے کی ہیں، وہ احکام شرعیہ نہیں ہے بلکہ وہ دنیاوی امور میں ایک رائے کے طور پر. آپ نے مشہور حدیث پڑھی یا پڑھو گے، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما میں تشریف لے گئے ہجرت فرما کر، تو آپ نے وہاں لوگوں کو دیکھا کہ وہ درختوں کی تعبیر کرتے ہیں. مادہ نر کھجور کے درخت کی پنکھڑی لے کر مادہ کھجور کے درخت کی پنکھڑی میں سرا کر کے اس میں داخل کرنا تعبیر کرنا کہلاتا ہے. اردو میں اس کو گابھا دینا بھی کہتے ہیں. جب مسائل آئیں گے تب بیان کریں گے. حضور نے پوچھا تم لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اس سے جو پھل آتے ہیں وہ شاندار آتے ہیں اور زیادہ آتے ہیں. اگر تعبیر کر لی جائے، گابھا دے دیا جائے تو جو پھل آئیں گے وہ شاندار بھی ہوں گے، زیادہ بھی ہوں گے.
آگے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ چنانچہ صحابہ نے تعبیر نہیں کی تو پھل چھوٹا بھی آیا اور کم بھی آیا۔ صحابہ نے حضور سے شکایت کی تو آپ نے فرمایا تم دنیاوی معاملات کو زیادہ بہتر طریقے سے جانتے ہو مجھ سے، لہذا جیسا کرتے ہو کرو۔ یہ مشہور حدیث ہے۔ اب آپ بتلائیے کیا حضور نے جو گابھا دینے سے منع کیا تھا یہ پیغام رسانی کے قبیل سے ہوگا؟ اگر پیغام رسانی کے قبیل سے ہے تو غلط نہیں ہو سکتا۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ پیغام رسانی کے قبیل سے ہوتا تو غلط نہیں ہو سکتا۔ یہ تو آپ نے دنیاوی معاملات میں ایک رائے دی ہے، اور جب رائے کا غلط ہونا ظاہر ہوا تو کہا کہ تم لوگ دنیاوی احوال اس سے بہتر جانتے ہو، لہذا جیسا کر رہے ہو۔ مجھے اس واقعے سے صرف اتنا بتانا ہے کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام ارشادات پیغام رسانی کے قبیل سے نہیں۔ بعض ارشادات وہ ہیں جو پیغام رسانی کے قبیل سے ہیں، اور بعض ارشادات وہ ہیں جو دنیاوی امور میں ایک رائے کے طور پر وارد ہوئے ہیں۔ وہ ارشادات جو پیغام رسانی کے قبیل سے ہیں، احکام شرعیہ وہی ہیں، ان کو لینا ضروری ہے۔ اور وہ ارشادات جو دنیاوی امور میں ایک رائے کے طور پر وارد ہوئے ہیں، پیغام رسانی کے قبیل سے نہیں ہیں، ان کو نہ وہ احکام شرعیہ ہیں نہ ان کو لینا کوئی خاص ضروری ہے۔ اسی وجہ سے طب نبوی کی روایات پر امت کا عمل نہیں ہے۔ میں تمہیں ایک احتیاط کا جواب دے رہا ہوں۔ آدمی اعتراض کر سکتا ہے کہ مسلمان طہارت کی ساری روایتوں پر عمل کرتے ہیں، صلاۃ کی ساری روایتوں پر عمل کرتے ہیں، زکوٰۃ وغیرہ ساری روایتوں پر عمل کرتے ہیں، طب نبوی کی روایات پر مسلمانوں کا عمل کیوں نہیں ہے؟ مثلا ابھی اگلے ہی صفحے پر حدیث پڑھو گے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان خیر ما تلاقیتم به اللدود والسعود والحجامہ والمشی۔ بہترین طریقے علاج 4 ہیں۔ لدود یعنی ناک میں دوا ٹپکانا، سعود اور پشینے لگوانا، حضور کہہ رہے ہیں یہ بہترین طریقے۔ اب بتلاؤ تم نے ناک میں دوا ڈلوانا اور گوشے خون سے دوا ڈالنا آج تک اس پر عمل کرتے ہوئے کسی کو دیکھا ہے؟ کہ سر میں درد ہوتا ہو تو وہ کوئی خاص دوا ڈال کر سر کا علاج کرتا ہو، چھاتی میں درد ہوتا ہو تو گوشے خون سے دوا ڈال کر علاج کرتے ہو، دیکھتے ہو؟ آدمی کا سوال ہوگا کہ آخر اتنی واضح حدیث کے بعد امت کیوں چھوڑے بیٹھی ہے طب نبوی کی روایت؟ میں اس کا جواب دے رہا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام ارشادات پیغام رسانی کے قبیل سے نہیں ہیں۔ بعض ارشادات وہ ہیں جو پیغام رسانی کے قبیل سے ہیں، وہی احکام شرعیہ ہیں، انہیں پر عمل کرنا ضروری ہے، اور بعض ارشادات وہ ہیں جو دنیاوی امور میں ایک رائے کے طور پر وارد ہوئے ہیں، وہ احکام شرعیہ کی طرح نہیں ہے۔ کوئی عمل کرے بہت اچھی بات ہے، نہ کرے بھی جائز۔ طب کے سلسلے کی تمام روایات دوسرے قبیل کی ہیں، یعنی وہ دنیاوی امور میں ایک رائے کے طور پر وارد ہوئی۔ ہر معاشرے میں آج کل کا معاشرہ تو الگ ہے۔ اب تو دوائیں اور ڈاکٹر گلی گلی تک پہنچ گئے ہیں، ہر نکڑ پر دوا ڈاکٹر بیٹھا ہے۔ لیکن پہلے تمہارے بچپن میں دیکھ لینا، اپنے بچپن کو یاد رکھو، اور آج بھی بہت سے گاؤں میں تم نے
دیکھا ہوگا وہاں پر اتنی دوائیں ہوتی نہ ڈاکٹر ہوتا، اور بوڑھی عورتیں اور بوڑھے مرد ہر بیماری کا علاج جانتے ہیں. کوئی بھی بیماری ہو وہ بتا دیں گے ہلدی میں دودھ میں ہلدی ڈال کے پی لو، شہد میں ہلدی ڈال کے چٹا دو، پھلا گلاب کے پتے پیس کر لا کر باندھ دو، سارے علاج بتلا دیتے ہیں. سادے معاشرے میں ہر آدمی نیم حکیم ہوا کرتا ہے، ہر آدمی نیم. یہ تو آج کا معاشرہ ہے، چونکہ دوائیں بہت عام ہو گئی، ڈاکٹروں کی بہتات ہو گئی. اب صورت یہ ہے کہ نزلہ ہو گیا تو اسے پتا نہیں کیا کھانا ہے، وہ بھی ڈاکٹر کے ہی نہ جائے گا، نزلے کی دوا نہیں ہوگی جائے گا، اسے بیچارے کو پتا ہی نہیں. یہ جو کثرت دواؤں کی ڈاکٹروں نے اس کی وجہ سے علم میں کمی ہوئی، مگر جب تک یہ احوال نہیں تھے گاؤں کا ہر فرد تقریباً نیم حکیم تھا، اکثر علاج وہ خود ہی کر دیا کرتے. یہ ہر معاشرے میں ہوتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاشرے میں بھی کچھ علاج سینہ بسینہ چلے آ رہے ہیں، آپ نے وہی علاج وقتاً فوقتاً لوگوں کو بتلائے. اسی سلسلے کی یہ سب روایات یہاں پر آ رہی. بس آپ کے وہ ارشادات پیغام رسانی کے قبیل سے ہوں گے یا دنیاوی امور میں ایک رائے کے طور پر ہوں گے؟ دنیاوی امور میں ایک رائے کے طور پر ہیں، احکام شرعیہ سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. لہذا ذہنوں سے یہ بات نکل جانی چاہیے کہ طب نبوی کی روایات پر عمل کیوں نہیں. دوسری بات، بیماریاں دو طرح کی ہیں، مفرد اور مرکب. اگر مفرد غذا کے فساد سے بیماری پیدا ہوئی ہے تو بیماری مفرد ہوگی، اور مرکب غذا کے فساد سے بیماری پیدا ہوئی ہے تو بیماری مرکب ہوگی. اور مفرد بیماری ہے تو علاج بھی مفرد چاہیے، اور مرکب بیماری ہے تو علاج بھی مرکب چاہیے. پہلے سادے معاشرے تھے، لوگ کوئی ایک چیز کھاتے تھے یعنی مفرد غذائیں تھیں، بس ان غذاؤں کے فساد سے اگر بیماری پیدا ہوتی تھی تو مفرد ہوتی تھی. بس طب نبوی میں جتنے علاج ہیں وہ مفرد بیماریوں کے ہیں. اور آج ہم مفرد غذائیں کھاتے ہیں یا مرکب غذائیں کھاتے ہیں؟ مرکب. ہر دسترخوان پر 3-4 طرح کے آئٹم ہوتے ہیں کہ نہیں؟ اور پھر جو سالن بناتے ہیں محض گوشت بنتا ہے یا اس میں 10-20 طرح کے مسالے، سبزی، ٹماٹر، یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں. جب اتنی چند چیزیں ملا کر سالن بنایا ہے آپ نے، یہ مفرد سالن ہے مرکب سالن ہے؟ اور دسترخوان پر روٹی بھی ہے، سلاد بھی ہے، لوگ پھل بھی کھاتے ہیں، اس کے ساتھ میں چائے بھی پیتے ہیں کھانے کے بعد میں. تو جب یہ ساری مرکب غذائیں کھائی ہیں تو غذا کے فساد سے بیماری پیدا ہوگی تو کون سی پیدا ہوگی؟ پہلے تو لوگ مفرد کھاتے تھے تو اس زمانے میں جو علاج تھے وہ مفرد تھے، اور اب جو لوگ ہیں وہ مرکب غذائیں کھاتے ہیں، بس بیماریاں پیدا ہوں گی مرکب ہوں گی. بس طب نبوی کی روایات آج جو بیماریاں ہیں کما حقوس میں اثر انداز نہیں ہوں گی، کیونکہ وہ جو علاج آیا ہے وہ مفرد بیماریوں کا علاج آیا ہے، اور آج جو بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں وہ مرکب بیماریاں ہو رہی ہیں. تو آپ مرکب بیماری کا علاج مفرد طریقہ علاج سے کرو گے تو کامیابی نہیں ملے گی. اس وجہ سے بھی امت میں طب نبوی کی روایات پر عمل نہیں. دوسری وجہ سمجھنا ہے، عام طور پر جو طب نبوی کی روایات میں امت پر عمل نہیں ہے اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ طب نبوی میں جو علاج آیا ہے وہ مفرد بیماری، اور اب لوگ مرکب غذائیں کھاتے ہیں. بس مرکب غذاؤں کے فساد سے جو بیماری پیدا ہو رہی ہے وہ بھی مرکب ہے، اور مرکب بیماری کے لیے مفرد علاج کارگر نہیں.
یہ بھی ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے طب نبوی کی روایات پر عمل نہیں ہے۔ تیسری بات، علاج کامیاب اس وقت ہوتا ہے جب آپ کو بیماری کی تشخیص ہو اور طریقے علاج معلوم ہو۔ سمجھے؟ بیماری کی تشخیص ہونی چاہیے کہ یہ کیا بیماری ہے۔ بعض مرتبہ دو بیماریاں دیکھنے میں قریب قریب ہوتی ہیں مگر الگ ہوتی ہیں۔ جیسے ابھی میں نے بتلایا تھا، جو مدینہ میں 8 لوگ آئے تھے ان کو بیماری ہوئی تھی جوا بیماری۔ جوا بیماری یہ بد ہضمی اور یرقان کے بیچ کی بیماری ہے۔ اس میں بد ہضمی کے لچھن بھی ہوتے ہیں اور یرقان کے آثار بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ تو کوئی علاج معالجے سے واقف آدمی ہی سمجھ سکتا ہے کہ کون سی بیماری ہے۔ اب اگر تشخیص نہیں ہے اور کئی متفق آپ دوا استعمال کریں تو فائدہ ہوگا یا بعض مرتبہ نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ علاوہ ازیں تشخیص ہونے کے بعد یہ بھی ضروری ہے کہ مقدار معلوم ہو، طریقہ علاج معلوم ہو، اور طب نبوی کی روایات میں علاج تو ہے مگر نہ طریقہ علاج کا بیان ہے نہ مقدار کا بیان ہے۔ اب جب طریقہ علاج کا بیان بھی نہیں ہے، مقدار کا بیان بھی نہیں ہے، بیماری کا بیان بھی نہیں ہے، تو اب عمل کرنا طب نبوی کی روایات پر مشکل ہو جائے۔ جیسے مثال کے طور پر یہی حدیث میں نے آپ کو سنائی، حضور نے فرمایا ان خیر ما تداویتم به اللدود والسعود والحجامہ والمشی، بہترین طریقہ علاج 4 ہے۔ ناک میں دوا ٹپکانا، گوشے فم میں دوا ٹپکانا، پچھنے لگوانا اور دستاور دوا لگ دینا۔ اب سر کی کس بیماری میں ناک میں دوا ڈالنی ہے اور کون سی دوا ڈالنی ہے اور کتنی مقدار ڈالنی ہے؟ پیٹ کی کس بیماری میں گوشے فم سے دوا ڈالنی ہے، کون سی ڈالنی ہے، کتنی ڈالنی ہے؟ جب تک یہ 2 باتیں معلوم نہ ہو جائے بتلاؤ اس حدیث پر عمل ممکن ہوگا؟ نہیں۔ اور روایتوں میں تو یہ بات آئی نہیں، روایتوں میں یہ بات نہیں آئی۔ اب جب روایتوں میں یہ بات نہیں آئی کہ کون سی بیماری میں لدود مفید ہے اور کون سی بیماری میں سعود مفید ہے، جب تک یہ بات واضح نہ ہو جائے روایت پر عمل کرنا ممکن نہیں ہے۔ اور چونکہ روایتوں میں یہ بات نہیں آئی اس وجہ سے بھی طب نبوی کی روایات پر امت میں عمل نہیں۔ یہ بھی ایک وجہ ہے۔ دیکھو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت یہ ارشادات فرما رہے ہیں اس وقت تو معاشرہ سمجھتا ہے، مگر آج 1400 سال کے بعد احوال چینج ہو چکے ہیں، اب احوال دوسرے ہیں۔ جیسے آج کے زمانے میں ایک آدمی کو بدن میں درد ہو رہا ہے تو اس سے کسی بوڑھے نے کہا بھائی گرم دودھ میں ہلدی ڈال کر پی لینا، وہ بدن کا درد کھینچ لے گا۔ تو بس اس کے لیے اتنا ہی کہنا کافی ہے، وہ خود سمجھ لے گا ہلدی کتنی ڈالنی ہے۔ کیوں؟ ہمارے معاشرے میں یہ طریقہ جاری ہے، ہمارے معاشرے میں یہ طریقہ جاری ہے، بس بتلانے کی ضرورت نہیں ہے کتنی ہلدی ڈالنی، وہ خود سمجھ لے گا۔ چنانچہ وہ دودھ گرم کر کے آدھی چمچ ہلدی ڈال کے ملا کے پی لے گا۔ کیوں؟ ہمارے معاشرے میں طریقہ جاری ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب یہ ارشادات فرما رہے ہیں اس وقت جو کچھ آپ علاج فرما رہے ہیں وہ معاشرے میں طریقہ جاری ہے، بس آپ کا اجمالاً بتلانا کافی ہے، صحابہ سمجھ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا لدود کرو، صحابہ سمجھ گئے کہ کس چیز میں لدود کرنا ہے، کس چیز سے کرنا ہے، کتنی مقدار میں کرنا ہے۔ سعود کرو، صحابہ سمجھ گئے کس دوا سے سعود کرنا ہے، کتنی مقدار میں کرنا ہے، کس چیز سمجھ گئے وہ۔
لیکن آج 1400 سال کے بعد احوال تبدیل ہو چکے. اب جب احوال تبدیل ہو گئے تو اب ہمیں مقدار معلوم ہونی ضروری ہے، دوا کا نام معلوم ہونا ضروری ہے، تشخیص یعنی بیماری کا نام معلوم ہونا ضروری ہے. اور چونکہ حدیثوں میں یہ ساری باتیں نہیں آئیں، بس حدیثوں پر کما حق و عمل ممکن نہیں ہے، اس وجہ سے بھی طب نبوی کی روایات پر عام طور پر امت میں عمل نہیں ہے. میری بات کو سمجھ پا رہے؟ یہ چند وجوہات ہیں جن کی وجہ سے طب نبوی کی روایات پر عمل ممکن ہے. آج کل لوگ طب نبوی کے نام سے اپنی دکانیں چلاتے ہیں. ایک روایت میں یہ بات آئی ہے کہ اگر ادوا کھجور کی 7 گٹھلیاں لے کر پیس کر اس کو پیا جائے، کھایا جائے، دل کی بیماری میں مفید ہے. اب مدینہ منورہ میں بعض لوگوں نے کاروبار شروع کر دیا، کچھ گٹھلیاں پیس لی. حبۃ السودا کلونجی کی بھی تعریف آئی ہے کہ موت کے علاوہ ہر چیز کی بیماری ہے، کچھ وہ لے لی اور لے کر اس کو پیس کر ملا لیا. اور شہد کی بھی تعریف آئی ہے، فیہ شفاء للناس، شہد بھی لے لیا اور یوں چند چیزیں لے کر ملا کر ایک معجون تیار کر کے کہ دل کا طبی نسخہ، دل کی بیماری کا طبی نسخہ، نبوی نسخہ، دل کی بیماری کا نبوی نسخہ. اب ہر آدمی چونکہ 50 ہونے کے بعد ہر آدمی کا کولیسٹرول بڑھ جاتا ہے، دل کی بیماری ہو جاتی ہے، تو وہ یہ سمجھتا ہے نبوی نسخہ حضور کا نسخہ ہے تو یقیناً یہ تو آسمان سے اترا ہے. وہ خرید لاتا ہے، اس میں بے تحاشا شہد ہوتا ہے، اسے پہلے سے شوگر ہوتی ہے، پتہ چلا 200 تھی وہ 500 ہو گئی، 200 شوگر تھی وہ 500 ہو گئی. اور اس نے اپنا نبوی نسخہ کہہ کر اپنا الو سیدھا کر لیا، اپنی دکان چلا. اس کی تو بک گئی، اور یہ تو خرید کر لا کر خرید رہا ہے، پی رہا ہے، وہ بیچارہ مزید بیمار ہو گیا. تو اس کا اعتماد اس ڈاکٹر پر سے اٹھے گا یا احادیث پر سے اور اللہ کے رسول کے کلام پر سے اٹھے گا؟ آپ خود سمجھ سکتے ہو، اس کا اعتماد تو اللہ کے رسول کے کلام پر سے اٹھے گا. اس بیوقوف نے تو اپنی دنیا چلا لی، اسے تو 2 پیسے مل گئے، مگر اس نے قرآن کو کتنا بدنام کیا، حدیث کو کتنا بدنام کیا، اللہ کے رسول کی طرف نسبت کر کے اللہ کے رسول سے کتنا اعتماد اٹھوا دیا، دماغ اس کا سامنے کا کتنا خراب کیا. اس کے کیا نقصانات ہیں وہ خبیث کی بات نہیں سمجھتے، وہ اپنا بیوقوف بنا رہے ہیں. بس مجھے بتلانا یہ ہے، یہ طب نبوی کی روایات کے سلسلے میں یہ بات رکھو یاد کہ یہ روایتیں جو ہیں یہ پیغام رسانی کے قبیل کی روایتیں نہیں ہیں، بلکہ یہ دنیاوی امور میں گواہی کے طور پر وارد ہوئی ہیں. اور ان پر عمل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ بیماری کی تشخیص کریں، آپ دوا کون سی ہے اس کو جانیں، کتنی مقدار استعمال کرنی ہے وہ ساری باتیں جانیں. اور جب تک یہ باتیں معلوم نہ ہو جائیں اندھا دھن ان روایتوں پر عمل نہیں کرنا چاہیے. ممکن ہے فائدہ اٹھانے کے بجائے آپ نقصان اٹھا دیں. یہ باتیں ملحوظ رکھ کر اور ذہن میں رکھ کر ہمیں بات پڑھنا ہے. باب ما جاء فی الحمیۃ، الحمیہ کے معنی ہے پرہیز، حفظانے. طب کی بنیادیں 3 باتیں ہیں، طب کی بنیاد 3 باتوں پر ہے. حفظانے صحت، فاسد مادے کا اخراج اور پرہیز. طب چاہے وہ طب یونانی ہو چاہے ایلوپیتھک ہو جس کو ہم انگریزی کہتے ہیں،
بنیاد کتنی باتوں پر؟ 3 باتوں پر. حفظان صحت، حفظان صحت، استفراغ مادہ فاسد استفراغ مادہ فاسد اور پرہیز. یہ 3 چیزیں بنیادی ہیں. یونانی طریقہ علاج میں بھی یہ 3 چیزیں بنیادی ہیں اور ایتھوپیدک جو طریقہ علاج ہے اس میں بھی یہ 3 چیزیں بنیادی ہیں. ایلوپیتھک یعنی انگریزی طریقہ علاج اس میں بھی یہ 3 چیزیں. حفظان صحت، اس کا قرآن کریم سے حکم نکلتا ہے. حفظان صحت یعنی اپنی صحت کی فکر کرنا. قرآن کریم نے کہا کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو اور حد سے تجاوز نہ کرو. یعنی بدن کے لیے جتنا ضروری ہے اتنا ہی اس کو کھانے کے لیے دو، اتنا ہی اس کو پینے کے لیے دو. اگر بے تحاشا کھاؤ گے تو برے اثرات بدن پر پڑیں گے اور طرح طرح کی بیماریاں پیدا ہوں گی. قرآن کریم نے اس کا حکم دیا کلوا واشربوا ولا تسرفوا. آپ غور کیجئے پہلے لوگوں میں اور آج کے لوگوں میں بیماریوں میں ڈسٹینس بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. یہ فرق بہت زیادہ ہو گیا ہے کہ پہلے اتنی بیماریاں تھیں جتنی آج ہے نہیں، بلکہ اب تو حیرت ہو رہی ہے 50 کو کوئی پکڑ رہا ہے. عام طور پر 50 سے پہلے ہی اٹیک ہو جاتے ہیں اور لوگ مر جاتے ہیں. اٹیک اس قدر بیماری ہو گئی، اس قدر ہو گئی حد سے زیادہ. وجہ کیا ہے؟ ہم حفظان صحت جو اصول ہے اس کی رعایت نہیں کرتے. پہلے لوگ ٹائم ٹو ٹائم کھاتے تھے. صبح میں کھیت میں جانے سے پہلے کھا لیا تو شام کو ہی آ کے کھائیں گے، دن بھر کام کرتے رہیں. ٹائم ٹو ٹائم اور ان کا کھانا بھی معتدل ہوتا تھا. اب ہمیں دیکھو ہر وقت چلتے پھرتے ہیں، ہر وقت چلتے پھرتے ہیں. 2 منٹ ٹائم ملے چائے پی لو، کچھ ملے یہ کھا لو وہ کھا لو. اور کھانے کے نام پر جو بناتے ہیں اتنے مسالے جات اور تیل اور چربی اور چکنائی ڈالتے ہیں کہ بس پوچھو ہی مت. سارا خون گاڑھا ہو جاتا ہے، اس میں چربی پیدا ہو جاتی ہے، کولیسٹرول خون زیادہ ہو جاتا ہے اور جو شریانیں ہیں جن کی نالیاں ہیں وہ تنگ ہو جاتی ہیں، وہاں چربی جمع ہو جاتی ہے اور خون کی آمد جامد ڈھیلی پڑ جاتی ہے اور آدمی کو اٹیک ہو جاتا ہے. اور ابھی بیٹھے بیٹھے کام کر رہا ہے، اچانک گیا ہو گیا بات ختم. یہ سب کیوں ہے؟ یہ جو بنیادی اصول ہے صحت کی حفاظت، اس کی ہم رعایت نہیں کر رہے. سب سے پہلی بنیاد ہے حفظان صحت اور قرآن کریم میں اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کلوا واشربوا ولا تسرفوا. کھاؤ بھی پیو بھی مگر حد سے تجاوز مت کرو. اگر کھاتے ہی رہو گے بدن کو کون سی غذا مفید ہے کون سی غذا مفید نہیں ہے اس کی فکر نہیں کرو گے تو طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہو جاؤ گے. نتیجہ یہ کہ زندگی تو بن جائے. ہمیں کھانا بھی اعتدال کے ساتھ ہے، پینا بھی اعتدال کے ساتھ ہے اور اعتدال کے علاوہ یہ خیال رکھنا ہے کہ کون سی چیز ہمارے بدن کے لیے مفید ہے اور کون سی چیز مفید نہیں ہے. اس بات کو خیال رکھ کر ہی کھانا پینا ہوگا تو وہی صحت مند ہوگا. تو 3 بنیادیں، ان میں سے پہلی بنیاد کیا ہے؟ حفظان صحت. اور دوسری بنیاد ہے استفراغ مادہ فاسد. استفراغ مادہ فاسد
یعنی بدن میں جو فاسد مادہ جمع ہو گیا ہے جس کی وجہ سے بیماری ہے اور تکلیف ہے اس کو نکالے. تھوڑا ہو گیا ہے اس میں پیپ خون جمع ہے, اب آپ صرف دوائیں 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 کھا رہے ہیں, فائدہ ہوگا کما ہم کو نہیں. اس میں چیرا لگا کر جو اس میں پیپ وغیرہ جمع ہے پہلے اس سب کو نکالو اور اس کے بعد دوائیں کھاؤ تو تمہیں ہمیشہ کے لیے فائدہ ہو جائے. اور اگر آپ وہ جو مادہ فاسد جمع ہے وہیں چھوڑ کر دوائیں کھا لو, درد تو دوا لو گے, بظاہر ایسا لگے گا پھنسی ختم بھی ہو گئی مگر ہفتے بھر میں پھر نکل آئے گی. ایک آدمی کے سر میں جو ہو گئی تو اس کو جو سے بچنا ہے تو میل ہٹاؤ سر کا, اور سر کے میل کو ہٹانے کے لیے اس طرح جھکانا پڑے گا, تبھی جو سر کا میل ہٹے گا تبھی جا کر جو کی افزائش رکے گی. وہ یہ کہے بال تو میں کٹواؤں گا نہیں, اور جو کی افزائش رک جائے. کیسے جو کی افزائش رکے گی؟ وہ تو ہر حال میں نئے پیدا ہوتے رہیں گے. جو کی افزائش روکنے کے لیے آپ کو حلق کروانا پڑے گا, سر کے میل کو صاف کرنا پڑے گا, اس کے بعد علاج کچھ تیل وغیرہ لگانا ہوگا تو جو کی افزائش رکے گی. میری بات کو سمجھ رہے ہیں؟ دوسری چیز کیا ہے بنیادی چیز؟ استخراج مادہ فاسد. اور تیسری چیز ہے پرہیز. بس یہ اسی کی روایت ہے. پرہیز, آپ دوائیں تو لے آئے, نزلہ ہو رہا ہے دوائیں تو لے آئے, ڈاکٹر نے کہا ٹھنڈی چیزوں سے بچنا, روزانہ صبح شام کلفی لا کے کھاتا ہے, برف پہ برف کھا رہا ہے اور پھر اس کا نزلہ نہیں لاتا اور ڈاکٹر سے کہتا ہے تیری دوا بیکار ہے. ارے تیری دوا بیکار بھی تو خود بیکار ہے. پرہیز بنیادی چیز ہے. اگر آپ کو سب سے پہلے کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم اپنے بدن کو بیمار نہ ہونے دیں, اپنے بدن کی فکر کرو اسے بیمار نہ ہونے دیں. چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, حدیث تم نے پڑھی ہوگی یا پڑھو گے, کہ جہاں کوئی طاعون پھیلا ہوا ہے وہاں مت جاؤ. جس علاقے میں طاعون پھیلا ہوا ہے وہ لوگ وہاں سے نہ نکلیں, اور نئے لوگ جو باہر رہتے ہیں اس علاقے میں مت جاؤ. یہ حدیث شریف پڑھی ہے. جیسے آج کل کورونا پھیلا تھا تو اس میں یہ تھا کہ آپ لوگوں کے سانس وغیرہ سے بچیں, اس لیے ماسک لگایا جا رہا تھا. تو یہ ماسک وغیرہ لگانا یہ حفظان صحت کے اصول کی بنیاد پر, اور قرآن سے بھی اس کا ثبوت بنتا ہے, حدیثوں سے بھی اس کا ثبوت بنتا ہے. تو سب سے پہلی ذمہ داری انسان کی ہے کہ وہ اپنے بدن کی فکر کرے. کھانے کے اعتبار سے, اختلاط کے اعتبار سے, میل جول کے اعتبار سے کوئی ایسا کام نہ کرے جس کی وجہ سے اس کا بدن بیمار ہو. یہ پہلی بنیاد. اور بیمار ہو گیا ہے تو جو بیماری کا سبب ہے اس کو بدن میں سے نکالیں. استخراج مادہ فاسد, جیسے میں نے ابھی گھوڑے کی مثال, جو کی مثال, اس کو بدن میں سے نکالو. اور تیسری بنیادی چیز کیا ہے؟ جو پرہیز ہے اس پرہیز پر سختی سے عمل کرو. اگر آپ دوائیں استعمال کرتے رہیں گے اور پرہیز نہیں کریں گے تو ان دواؤں کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. فائدہ ہی جب ہوگا جب پرہیز آپ کریں. چنانچہ امام بخاری, امام ترمذی رحمہ اللہ پہلی ہی یہ حدیث لائے, باب ما جاء فی حلیۃ, پرہیز کے سلسلے میں جو آئے. اور واقعہ یہ آ رہا ہے, حضرت علی بیمار ہوئے, بخار ہوا, کئی دن بیمار رہنے کے بعد میں افاقہ ہوا, تھوڑے ٹھیک سے ہوئے. وہ حضور کے ساتھ ایک انصاریہ خاتون کے یہاں گئے تو اس انصاریہ خاتون نے کھجور کے خوشے پیش کیے. تو حضور اس میں سے تناول فرما رہے. حضرت علی نے بھی کھانا چاہا تو حضور نے کہا تم رک جاؤ, تم ابھی ابھی ٹھیک ہوئے. یعنی بیمار ہونے کی وجہ سے تمہارا معدہ کمزور ہو گیا,
چقندر کا حلوہ بنا کر پیش کیا تو حضور نے حضرت علی سے کہا یہ تمہارے لیے مناسب ہے، یہ کھاؤ۔ دیکھو ایک چیز کھانے کے لیے بنوایا اور ایک چیز سے رکوا دیا، یہی پرہیز ہے۔ معلوم ہوا طب کی بنیادی اصولوں میں سے ایک چیز ہے پرہیز۔ السلام